تنبیه لګوا هغه نه بعد 200 روپیې کوم د چې مو زه کټوتی نشه کوي اضافي قانوني مو عزت نشته د ځل په یک قسم چارج پورډر کارتاو زه پاته کوم چې ډي ډي خونه در راونه اي ډي خونه در راون دی بي اس پي که مو هيڅ عزت نشته چې کله زونی وشو بے عزتی بدنامی دا هر څه د مووي او پیسې مو سره بي اس پي اخري افسران یا اخري و هغه نه بعد د بانک یا اخري خاص کر د بانک کسان افیشل چیکینګ کسان دي ادا پیسې اخري هغه نه بعد په دا 18 روپیې شه هر ریټیلر باندې د میاشتې سالر ټرانزیکشن ام ټي اس کوي چې پیش باندې ټوټل خرچه 3000 روپیې د هر ریټیلر نه اضافي درېږي ماهانه 3000 روپیې مخشه دی چې کته دا نه کوي کته چې دا پیسې دا ام ټي اس ته نه کوي به تو نه سو کی ته بي اس پي پیسې نه شوي کوي بي اس پي آیکنو نه چې کوڅه کیمو پروګرام یې کوڅه بي اس پي پیسې پوره کوي ا پیسې ته نه شوي کوي به کتو مخبل بس ته خود 3 سال شله به زه تو یو ډیوایس ټیکاو امیش د بانی فرانچایز و فرانچایزی پلا کی ماروات شنوستا حالانکه د میش بانی سمرا وبدیدو و سمرا بینیفیشری دی د بی اس پی و سمرا ریټیلر دی شه الوستا پلا کی شه د ایک زوینا دای یو فرغون بینک دای په میش بند یو فرغون مقرر کړه فرغونیات یې اختیار کړه دا اوه دا ایرر پر شروالی تونه پیسې واخلي دغه خلاف مو سره ثبوت دي به هر حال کې کسونه نومینه زنه واخلو چې دغه کاروبار چالو د دې ظالمانو خو بل چار نه د سړی کاروبار باندې کې لکه د موې چې باندې کړه دا یو پروف په داز بي اس پي نا کلین چیټ یې مو بینک د صرف دانا چې خالی فرانچایزیون ملاو بینک افیشل دی د الفلا کنټری هډ دا کنټری هډ شاهد تاج نو مې دا ایک تا مو دا شاهین لرلی دی ایک هول چې ایک یو کاس شنه ولا پړی خان شه شکیل نو مې دا شکیل احمد وې چې ته سره رابطه وکا چې سره مې رابطه وکړه ایک وې چې ته فرانچایزي سره رابطه وکا فرانچایزي سره چې رابطه وکې ایک مونږه سیده ډیماند کړه د پیسې اته نه په کال باندې عام ټلیفون کال ته نه چې گئی یا نه تو سره چې دای کله خبره کوي واتس اپ کال کوي چې ریکارډ یې جوړ نشي کنه دا غدا نظامو کا خاص دا د بي اس پي نه کلیر ویل د مو آی ډي باندې دا څه خبرم ته چې بانک ته وی چې بانک پی چې دغه چې زو تاسو سره کاروبار نه کوم ویل نر سره کوي زه ریټیلر مخ شای ته ریټیلر ویس ویل نر سره کوي اس زو ته اضافي پیسې اندر کوم به تاسو سره کاروبار نه کوي اګه نه بعد دا غا شاهین میر بي اس پي تعالی شدي سیکټری بي اس پي ته مالا شدي دي و سیکټری بي اس پي مشتا سو یای چې مو د بانک سره تعلق نشته حالانکه یو ټکی دور دا تو کیر ویر کو پکریا بنده دا خو د بکای په چې ته شاکای ک دروازه خرو په تل لګای ک پلستر خرو تر تکای تو کور نشته ور سره تو یې چې مو د بانک سره کور نشته بانک خپل چار دا ثبوت تا دا ریمارکس چا کړی دي ډائریکټر جنرل بی اس پی چلو بار پانی میں ڈوبنے کا مقام ہے ڈائریکٹر جنرل بی ایس پی کے لیے یہ تم نے سپیز بنائے ہیں یہ کیا ہے تم لوگوں نے اس کے بعد یہ مجھے ایک اور کمپلینٹ میں کہتے ہیں کہ آپ بینکنگ مختصر چلے جائیں یہ بینکنگ مختصر کی جو ہے نا ثبوت ہے یہ بینکنگ مختصر خود کہتا ہے کہ یہ میرے جو ریڈکشن میں نہیں آتا ہے آپ کی بھی جو ریڈکشن میں نہیں آتا ہے یار یہ پاکستان میں ایک دوسرا جو ہے نا ایک دوسرا مملکت تو نہیں بنا ہوا ہے یہ جو غریب عورتوں کے ساتھ ہو رہے ابھی 8 دنوں سے عورتیں گھوم پھر رہا ہے سسٹم خراب ہے آدھا گھنٹے میں ایک بینیفیشری کا پیسے کلیئر ہو جاتے ہیں کیوں آپ ایک ساتھ سسٹم جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہو کیا عورتوں کو ذلیل کرتے ہو پھر ایسا کرو کہ ایک بار جو ہے نا پشاور کا چالو کرو کرک کا ایسا لکی کا الگ تو اس کے بعد جو ہے نا عورتوں کو تو ذلیل نہ کرے نا آپ کا سسٹم اتنا لوز ہے نا تو ایک ساتھ سارا سسٹم چالو نہ کرے یہ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو اس کو جو ہے نا میں نے کمپلینٹ کیا ہے اس کے جو میں نے ڈکخانے پہ جو
کیا ہے نا وہ رسید بھی آیا چاندی گڑھ روڈ کراچی. اس کو ابھی تک میرے کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ خود کے لیے فرعون بنایا ہے اس سسٹم نے, اس حکومت نے فرعون بنا. اس کو کوئی بھی کچھ بھی کہنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. نہ اس کے ساتھ بی ایس پی کا کوئی اس کے جو ریڈکشن میں آتا ہے, نہ یہ بینکنگ مختصر کے جو ریڈکشن میں آتا ہے, اور یہ میں نے یہ اسٹیٹ بینک کو جو بھیجا ہے اسٹیٹ بینک کے جو ریڈکشن میں آتا ہے. آخر کار یہ آتا کس کے ہے جو ریڈکشن میں مذاق بنایا ہوا ہے اس سسٹم نے, اس اداروں نے. میں سیکٹری بی ایس پی کو بھی کہتا ہوں کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مار. یہ تمہارا سسٹم ہے, یہ تمہارا انصاف ہے, یہ جو تم عورتوں کے ساتھ کر رہے ہو. بیکاری نہ بناؤ خدا کے لیے, اس عورتوں کو ختم کرو. اس کو پھر ریلیف دے دو. اچھا جو قربانی کرتے ہیں وہ ریٹیلر کرتا ہے. کل پرسوں ایک کیس ہوا نا, ایک عورت کی بچوں کی بھی پیسے تھے فرمبے کے, تو اس عورت کا میں نے CNIC اپنے پاس رکھا اور میں نے کہا اتنا صبر کرو کہ میں آپ کا پیسے, کیونکہ ہل چال ہوتے ہیں, ایک عورت ادھر سے بات کرتی ہے, ایک عورت ادھر سے بات کرتی ہے نا, تو ہل چال ہوتے ہیں. میں نے اس کو بولا اتنا ٹائم دے دو کہ میں آپ کا جو ریکارڈ ہے میں چیک کروں, اگر آپ کے پیسے ہو حقیقت میں تو میں آپ کو واپس کر لوں گا. لیکن خدا کی قسم 2 گھنٹے میں نے صرف اس کا ریکارڈ چیک نہیں کیا. وہ عورت چلی گئی DSP آفس, اس نے فوراً کمپلین. یار پوچھو تو صحیح, میرا بھی کوئی عزت تو ہے, پوچھو تو صحیح کہ اتنے پیسے آپ نے کیوں نہیں دیے, اتنا تو عزت دے دو. وہ پوچھتا نہیں ہے, بس فوراً وہ اس بینیفیشری سے کمپلینٹ لکھتا ہے اور فوراً میرا ID بھی بند کر دیتا ہے. میرے پیسے تو میں نے ریکور کرنے, وہ تو میں ہاسوں یا رونگ, وہ تو میں نے ریکور کرنے. میں اتنا گناہگار نہیں ہوں کہ میں کسی کا 5-10 ہزار جو ہے نا ہڑپ کروں. اور یہ 200 روپے جو ریٹیلر لیتے یہ اس کا حق ہے, کیونکہ پیسے کون انویسٹ کرتا ہے؟ ریٹیلر انویسٹ کرتا ہے, ریٹیلر پیسے انویسٹ کرتا ہے. اور سسٹم کے لیے کون بیٹھتے ہیں؟ ریٹیلر. بینک کے لیے ایک آدمی کو آنا جانا تو یہ 18 روپے میں ممکن ہے. یار سسٹم کو بنیاد سے بناؤ. یہ آپ سیکٹری BSP ہو یار, میں تو آپ کو جو ہے نا, یہ تو آپ بالکل انپڑھ ہو. انپڑھوں کی سے بھی جو ہے نا بدتر کی عادت ہے, اور یہ SOPs تم نے بنایا ہے. ریٹیلر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی SOPs نہیں ہے, کوئی اس کے لیے لیگل فورم نہیں ہے کہ وہ اس پہ کمپلینٹ کرے. بس بینک چاہے آپ کی ID بند, آپ پیسے دے دے آپ کام کرو, اب پیسے نہ دو تو کام نہ کرو. اب اسی پیسے میں BSP کو بھی جاتا ہے اور یہ بینک والے کو بھی جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف اپنا, یہ بینک کو بھی میں نے ای میل کیے ہوئے, الفلاح بینک کو, الفلاح بینک کو, اس کو اب 2022 میں بیسٹ بینکنگ ایوارڈ ملا. کس چیز کا ملا؟ ظلم کا ملا. جس نے ظلم کیا نا اس کا بینکنگ ایوارڈ اس کو ملا. یہ 200 روپے میں سے جو ریٹیلر کاٹتے ہیں نا, تو اس میں سے یہ فرانچائزی پیسے لیتا ہے. یہ بینک الفلاح کا جو اختصاص کفالت کنٹری ہے, شاہد تاج نام ہے اس کا, اس کو جاتا ہے. نعمان فرحت کو جاتا ہے. ایک ادھر یہ شکیل بیٹا ہے یہ خان میں, اس کو جاتا ہے. اور یہ اس کا بڑوا کون ہے؟ بڑوا کون ہے اس کا؟ حاجی اسحاق. دوسرا ادھر شمالی وزیرستان میں نور خان نام ہے اس کا, وہ تو ہر ایک بینیفیشری سے ہے, فر بینیفیشری 100 200 150 روپے. اسی طرح سے فر بینیفیشری ہر ٹرانزیکشن پہ اس کے پیسے ہوتے ہیں. اس کے میں آپ کو ثبوت دے دوں گا, میرے پاس ثبوت پڑے, لیکن وہ ثبوت میں آپ کو جسٹ فار انفارمیشن دیتا ہوں, کیونکہ اس کا کاروبار ہے. پھر اس کا کاروبار یہ ظالم کیا کرتے ہیں, تو فرعون ہے نا, اس کا کاروبار پھر بند کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے سسٹم. یہ اوپر سے پیسے بھی لیتے ہیں, اس کو کمیشن بھی جاتا ہے, اور اس میں بھی پیسے کھاتا ہے. پاکستان میں کیا یہ ہے کہ آپ اپنی نوکری کے بھی پیسے لو اور جو کام کرو اس کی بھی پیسے لو.
یہ ہمارا سسٹم ہے. اس میں جتنے بھی یہ ایف آئی کو میں نے دیا ہے, ایف آئی کو میں نے ویسے ایک دوسرا کیس تھا کسی کے اوپر, اس میں میں نے کہا آپ یار اوپن انکوائری کر لیں, اوپن انکوائری اس میں یہ چیزیں بھی شامل کرو, یہ میں نے سب دیے تھے اس کو. تو اس نے اس جو کیس تھا جس کے اوپر فیک فنڈنگ انکوائری ایک دوسرا آفیسر تھا اس پہ بنا ہوا تھا, میرا بہرحال اس کو چڑھا. اس میں ایسے بھی بینیفیشری ہے جس کو گھروں میں وہ پیسے دیتے ہیں, اس پر انتظامیہ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بی ایس پی آفس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کدھر یہ جو ہے نا الفلاح والے آئی ڈی استعمال ہو رہا ہے. اتنے آئی ڈی دیے ہوئے رکشہ والے کو دیا ہے, گاروں میں دیا ہے, ایسے بندوں کو دیے کہ وہ جانتا نہیں ہے. ابھی بھی میرے موبائل میں ایک میسج ہے, ایک بند گروپ میں میسج کرتا ہے کہ اب یہ پیسے ہم کیسے تقسیم کریں گے, اس میں ہم پیسے ڈالیں گے پھر لوگوں کو دیں گے. وہ سسٹم سے بھی ناواقف ہے. ایسے وہ کیا کرتے ہیں, وہ صرف ڈیوائس دیتے ہیں, ڈیوائس کے اوپر وہ 50,000 60,000 یہ پیسے لیتے ہیں, اور اس میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ 10-20 ہزار ہمارا مٹائی کا, اور باقی جو ہے نا وہ ریفنڈیبل ہے. ابھی اس کا کنٹیکٹ ختم ہوا ہے. میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس الفلاح کو اس سسٹم سے نکالو, یہ کرپٹ ہے. اور باقی یہ جو شاہد تاج ہے, نعمان فرحت, شکیل احمد اور فرنچائزی اسحاق, اس کا پہلے بھی اس کا جو ہے نا جو اس کے نام پہ گاڑیاں زمین وغیرہ ہو, اس کا بھی انکوائری کیا جائے, اور ابھی بھی انکوائری کیا جائے کہ اس نے مال کتنا بنایا ہے اس کی. اچھا, اس میں ایسی بھی عورتیں ہیں جو مر گئے ہیں, اس کے پیسے اس کے پاس جاتے ہیں, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ الفلاح بینک کے ساتھ کتنے پیسے بی ایس پی کے باقی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس کو آپس میں بانٹ لے, ممکن بانٹ بھی لیے ہوں گے اس نے. بعض پیسے جو ہے نا وہ تصویروں پہ چلی جاتی ہے. تصویروں پہ کیسے چلی جاتی ہے, آپ اس در میچ سے بھی تصویر لے لے اس عورت کی تو وہ پیسے ریسیو ہو جاتے ہیں. اس میچ سے, لکڑی کی میچ سے تصویر لے لے, او ٹی پی ہوتی ہے, پتہ نہیں اس میں اس نے کتنا غبن کی ہوگی. یہ سب کا اس کا انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ بس کچھ آبزرویشن تھے میرے پاس, اور یہ جو کٹوتی کیا ہے اس کا میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گا جسٹ فار انفارمیشن, لیکن اس کو آپ تو کر سکتے ہیں. یہ پھر اس بندوں کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس کا پھر آئی ڈی بند ہوتا ہے. لیکن خدا کے لیے یہ حاجی اسحاق لکی مروت کی فرنچائزی. اچھا, ایک دوست کا آئی ڈی بند کیا ہوا تھا تو اس نے اس کو کال کہ اس کے ایک بھائی SHO بھی ہے, تو وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے تانا صدر بنو میں کال کرتا ہے کہ اس بندے کو بلاؤ, پریشرائز کرو. شتواس نام ہے اس کا, ادھر یہ نیو اڈم میں اس کا دکان ہے. کب ایسی باتیں نہ کرو. ایسا کچھ چل رہا ہے, اور اس میں جو ہے نا بینیفیشری کو, یہ ریٹیلر کو 18 روپے کی کمیشن نہیں چاہیے, مناسب کمیشن لگائے, وہ کٹوتی نہیں کرے گا بینیفیشری سے, اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا. اور ایسا نہ ہو کہ ہم جو چرس اپیل کی طرح ڈی ڈی آیا اور یہ بے عزت, یہ سب ریٹیلر کی ہوتی ہے, خدمت بھی ریٹیلر کی ہوتی ہے, اور یہ جو سارا کام یہ ریٹیلر کے ذمہ ہوتا ہے. بی ایس پی کی جو ریلیٹڈ ایشو ہے وہ بھی ریٹیلر سے پوچھے جاتے ہیں. تو یہ کمیشن کی بھی استدعا کی جاتی ہے کہ ریٹیلر کی کمیشن بڑھایا جائے, تو یہ کرپشن اور اس میں یہ جو خردبرد ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور ریٹیلر کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے, کہ سوپیس بنانا چاہیے کہ وہ بینک کے خلاف بھی کمپلینٹ کرے اور بی ایس پی کے خلاف بھی کمپلینٹ کرے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن ریٹیلر کی کمیشن کم از کم 10,000 میں 150 روپے ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ریٹیلر جو ہے نا پیسے بھی خود انویسٹ کرتا ہے اور سب کچھ خود کرتا ہے. تو تب یہ سسٹم جو ہے نا چلنے کے قابل ہوگا, ورنہ یہی کہ یہی کرپٹ ہوگا اور ایک دوسرے سے پیسے کھائیں گے. ابھی جب یہ ہم بی ایس پی کو کہتے ہیں یار تھوک دو اس کاروبار پہ, اس کے آفیشل ہمیں کہتے ہیں, میں اس کے آفیشل کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اب بھی اس جاب پر تھوک دے. اپنے تھوکے, اپنے تو اپنے بچوں کا سوچے, میرے بچے نہیں ہیں.
میں کاروبار نہیں کروں گا. اچھا اگر یہ میرا سسٹم خراب ہو جائے, میں نے 3 سال سے 4 سال سے اس کاروبار کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن قسم خدا کہ میں ابھی بھی دوسرا کاروبار نہیں کر سکتا ہوں. ایک ایزی پائی سے کرتا ہوں یا ایزی لوڈ کرتا ہوں, دوسری عورت آتی ہے تھوڑا میرے پیسے چیک کرو. او بہن جی میں نے تو چھوڑ دیا. وہ بولتی ہے وہ تو سادہ عورتیں ہے, جب بند ہے تو میں کیا چیک کروں گا. وہ پھر بھی کہتی ہے اب چیک تو کرے. میں بولا کیسے چیک کروں, آپ نے تو کبھی نہیں تو کہا. میں نے تو کہا اس پہ میرے کو عزت, پیسہ جو بندہ کماتا ہے نا عزت کے لیے کماتا ہے, کوئی بھی بے عزتی کے لیے پیسے نہیں کماتا ہے. لیکن اس لوگوں کی یہ جو پیسے ہے یہ بی ایس پی کا ہے, اس میں بے عزتی بھی ہماری ہے, ٹینشن بھی ہمارا ہے, سب کچھ ہمارا ہے. 10,500 پہ 150 روپے کی کمیشن ہونی چاہیے, تب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سسٹم سیدھا ہو جاتا ہے یا نہیں. اس سے یہ نکالو جو سیلری بھی لیتی ہے اور ریٹیلر سے رشوت بھی لیتی ہے. اس سے یہ نکالو کہ یہ فرنچائزی کو فرعون بنایا ہوا ہے. اور آخر پہ میں پھر بھی کہتا ہوں, اور میں اس پہ بھی اپنا بات بھی ختم کرتا ہوں کہ حاجی اسحاق ریٹیلر فرنچائزی لکی اینڈ بانو, شاہد تاج کنٹری ہیڈ بینک الفلاح, نعمان فرحت, شکیل احمد کوہاٹ کرک بنو بلٹ کے جو آفس ریڈی خان میں بیٹھا ہے, اس چاروں کے خلاف, اور نور خان فرنچائزی شمالی وزیرستان, اس 5 کے خلاف کڑی سی کڑی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس کے خلاف انکوائری مقرر ہونی چاہیے, اور اس نے جو پیسہ اس کا بھی یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم کیا, جتنے بھی ریٹیلر لوگوں سے اس نے سیکورٹی لی ہے اس کی بھی واپسی کرنے کی ہم استدعا کرتے ہیں کہ وہ ریٹیلر کو خود واپس ہو جائے, اور آئندہ کے لیے کوئی ایسی جو غلطیاں ہے وہ آئندہ کے لیے نہ دہرایا جائے. میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں. والسلام.